میرے انتہائی عزیز نوجوان اور آج کی اس تقریب کے میزبان اور محترم منتظم ملک حماد اوان صاحب، جناب علی امتیاز وڑائچ صاحب، جنرل سیکرٹری تحریک انصاف سینٹرل پنجاب، جناب غلام محی الدین دیوان صاحب، جناب ناصر سلمان صاحب، سٹیج پہ اور نیچے تشریف فرما معززین علاقہ، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، نوجوانوں، میری بیٹیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں سب سے پہلے حماد اوان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے آج یہ شاندار محفل سجائی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ انہیں اپنی تالیوں سے بھرپور داد ایک دفعہ دے دیں۔ میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہے کہ کل ربیع الاول کا اختتام ہوا ہے اور آج یکم تاریخ ہے ربیع الثانی کی، اور وہ مہینہ کہ جو ہمارے لیے بہت ہی برکتوں کا مہینہ تھا وہ گزرا ہے، اور پاکستان بھر کے مسلمان بالعموم اور لاہور شہر کے رہنے والے بالخصوص اللہ کے حبیب وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عشق و محبت رکھتے ہیں کہ دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ سب سے پہلے انہی کے نام نامی سے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر ایک ایسا شخص وزیر اعظم ہے، آج ایک ایسا فرد وزیر اعظم کے منصب کے اوپر موجود ہے کہ جس نے پاکستان کے ان 75 سال کے اندر سب سے پہلی دفعہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر دنیا کے سامنے یہ بات کہی، اور پوری دنیا نے، مسلمان ملکوں کے سربراہان نے اور غیر مسلم ملکوں کے سربراہان نے یہ سنا۔ آپ نے یہ کہا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو ہمارے دل کے اندر درد ہوتا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے کسی سربراہ نے، پاکستان کے کسی صدر نے، پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے دنیا میں یہ بات کبھی نہیں کہی کہ ہمیں اپنے نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ وہ واحد پہلا وزیر اعظم ہے کہ جس نے اقوام متحدہ کے اندر جا کے یہ بات کہی۔ اور دوسری بات، انہوں نے مکہ المکرمہ میں جب سارے مسلمان ملکوں کے سربراہ اکٹھے موجود تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں زندگی میں سوچا کرتا تھا، بیٹا یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے، توجہ سے بات سنیں۔ انہوں نے مسلمان سربراہان کے سامنے یہ بات کہی کہ میں ساری زندگی یہ سوچا کرتا تھا کہ کیا مجھے کبھی زندگی میں یہ موقع ملے گا کہ میں مسلمان ملکوں کے سربراہوں سے بات کر سکوں، اور میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جب مجھے موقع ملے گا تو میں پہلی بات ان سے یہ کروں گا کہ جب تک سارے مسلمان ملکوں کے سربراہ مل کر ناموس رسالت کے لیے کفار کے سامنے، اغیار کے سامنے، دنیا کی قوموں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار نہیں بن جاتے، دنیا میں گستاخ پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ پہلا وزیر اعظم ہے کہ جس نے اسلامی دنیا کے سربراہوں کے سامنے یہ بات کہی۔ پھر آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ کبھی ربیع الاول کا پورا مہینہ سرکاری سطح پہ، وزیر اعظم کی سطح کے اوپر، ہر گھر کے اندر، ہر محلے کے اندر، سرکار کے اندر، دربار کے اندر، عدالتوں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد
اس طرح منایا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کا کوئی ایسا وزیر اعظم آیا ہے کہ جو حضور سے محبت کا دم بھرتا ہے، عشق کا دم بھرتا ہے۔ اس سے پہلے ایسا کوئی وزیر اعظم نہیں آیا ہے پاکستان کے اندر۔ اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آج تک دنیا نے اس بات کے اوپر تحقیق نہیں کی، اس بات کو لوگوں نے نہیں جانا کہ اللہ کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تو 11 سالوں کے اندر پوری دنیا ہلکا بگوش اسلام ہو گئی۔ پوری دنیا کے اندر مدینہ جیسی ریاست بن گئی۔ ادھر انڈونیشیا سے لے کر مراکو تک مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بن گیا۔ انہوں نے کہا کبھی کسی نے اس کے اوپر تحقیق نہیں کی کہ ایسا کیوں ہوا کہ ایک عام آدمی انصاف کے لیے خلیفہ کی عدالت میں جاتا ہے، خلیفہ کے خلاف عدالت میں جاتا ہے۔ اور مسلمانوں سنو، خلیفہ کون تھے؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اور ایک یہودی نے اٹھ کر عدالت میں جا کر مقدمہ کر دیا اور یہ کہا قاضی شریح سے کہ یہ جو ذرا بختر علی المرتضیٰ شیر خدا کائنات کے اندر انسانوں کی محبت کا سب سے بڑا سرخیل حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ جو ذرا بختر اس کے پاس ہے یہ ان کی نہیں میری ہے۔ کون؟ ایک یہودی۔ عدالت کس کی؟ مسلمانوں کی۔ مقدمہ کس کے خلاف؟ خلیفۃ المسلمین کے خلاف۔ اور آپ نے یہ فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ نہیں کہا میں عدالت میں نہیں جا سکتا، یہ نہیں کہا کہ میں بیمار پڑ گیا ہوں، یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں عذر ہے مجھے آج عدالت میں نہیں جانا۔ فوراً عدالت میں پیش ہوئے، عدالت میں پیش ہو کر گواہی دی، کہا میرے یہ بیٹے حسنین کریمین دنیا میں ان سے سچا کوئی نہیں ہے، یہ میری گواہی دیں گے۔ قاضی نے یہ کہا کہ باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ اور آپ کو معلوم ہے تاریخ نے کیا دیکھا؟ وہ ذرا بختر یہودی کو دے دی گئی عدالت کی طرف سے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا نے وہ منظر دیکھا، دنیا نے، بیٹا مت کرے اس کو، دنیا نے وہ منظر دیکھا۔ میں آج وہ منظر اپنی بات کے ذریعے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہودی ذرا عدالت سے لے کر باہر نکلا، علی المرتضیٰ ان کے نام نامی پہ ہم قربان، مولا کائنات باہر نکلے، اور باہر نکلے وہ یہودی آگے بڑھا اور پاؤں کے اندر پڑ گیا، پاؤں میں گر گیا اور کہا امیر المومنین میں نے بس اسلام کا انصاف دیکھنا تھا، میں نے دیکھنا تھا کہ اگر خلیفہ وقت کے اوپر مقدمہ قائم ہوتا ہے تو کیا عدالت اس کا ساتھ دیتی ہے؟ کیا عدالت اس کو ضمانت پہ بھیج دیتی ہے؟ کیا یہ عدالت کہتی ہے یہ بیمار ہے تو یہ کل تک بچے گا یا نہیں بچے گا؟ یہ عدالت نے نہیں پوچھا، عدالت نے کہا اس کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ کم ہو گیا ہے، یہ مر جائے گا، یہ نہیں پوچھا اس عدالت نے۔ اس عدالت نے کہا کہ گواہی آپ نہیں لا سکے، بیٹوں کی گواہی قبول نہیں ہے، اس لیے ذرا بختر یہودی کے حوالے کر دی۔ اچھا نعرہ بھی میں ہی آپ کو لگواتا ہوں، اگر دل سے لگانا ہے تو لگائیں، ورنہ اس طرح کے کمزور نعرے سے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سنیں اب، اور وہ وہیں گرا علی المرتضیٰ کے
کرم اللہ وجہو ان کے قدموں میں، اور وہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ تھی مدینہ کی ریاست۔ میرے دوستو، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، آج سے پہلے ایسا کوئی وزیر اعظم آپ نے نہیں دیکھا کہ جو حضور سے محبت رکھتا ہو، جس نے رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کی ہو۔ یہ مسلمان دنیا کو بتانے کے لیے کہ آؤ غور کرو آج ہماری ذلت و پستی کی وجہ کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا دامن محمد عربی کے دامن سے وابستہ نہیں کیا، دنیا کے نظاموں کی طرف چلے گئے۔ اور جب تم اللہ کے رسول کے دامن کو تھام لو گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ ایسا وزیر اعظم آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ دوسری بات، میں آج آپ کو پوری بات مکمل کر کے جاؤں گا یہاں سے۔ کبھی آپ نے کوئی ایسا وزیر اعظم سیاست میں آنے سے پہلے دیکھا کہ جس نے 10 سال تک کھیل کے میدان میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بلند رکھا سیاست میں آنے سے پہلے؟ پھر آپ نے کوئی ایسا سیاستدان، وزیر اعظم تو کجا سیاستدان دیکھا کہ یہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا ہو؟ کیا آپ نے کوئی ایسا سیاستدان بننے سے پہلے فرد دیکھا کہ جسے دنیا کی بہترین یونیورسٹی بریڈفورڈ یونیورسٹی؟ یہ یاد کر لیں، آپ کو یہ جنگ گلیوں اور بازاروں اور گاؤں گاؤں جا کے لڑنی ہے کہ اس وزیر اعظم اور باقی وزراء اعظم میں کیا فرق ہے۔ دنیا کی بہترین یونیورسٹی کہتی ہے آ کے ہمارا چانسلر بن جاؤ۔ چانسلر پتہ کون ہوتا ہے؟ چانسلر ہوتا ہے جیسے پنجاب کا گورنر پنجاب یونیورسٹی کا چانسلر ہے۔ عمران خان کو انہوں نے کہا کہ چانسلر بن جائیں، آپ نے کہا کہ میں ایک شرط پہ چانسلر بنوں گا۔ 500 لوگوں کا انٹرویو ہوا، کتنے لوگوں کا؟ 500 لوگوں کا، اور آپ نے کہا، عمران خان نے، عمران احمد خان نیازی نے یہ کہا کہ میں اس صورت میں آپ کا چانسلر بنوں گا آپ میرے گاؤں کے اندر، پاکستان کے ضلع میاں والی کے گاؤں کے اندر ایک اپنی یونیورسٹی کی شاخ بنا دیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم نے کبھی نہیں کیا، یہ سینکڑوں برس پرانی یونیورسٹی ہے، ہم نے اس کی کبھی شاخ نہیں بنائی۔ تو عمران خان نے کہا اگر آپ نے شاخ نہیں بنائی تو میں آپ کا چانسلر بھی بننا نہیں چاہتا، اور چلے آئے وہاں سے۔ کچھ دن گزرے، یونیورسٹی والوں نے دوبارہ بلایا اور دوبارہ بلا کے کہا کہ ہم آپ کو چانسلر بنانا چاہتے ہیں اور آپ کی شرط منظور ہے، آپ کے گاؤں میں ہماری یونیورسٹی کی شاخ کھلے گی۔ اور آج میں آپ کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں، کوئی ابھی سیاست میں وہ نہیں آیا، آج بھی میاں والی کے گاؤں نمل کے اندر بریڈفورڈ یونیورسٹی کی برانچ کھل گئی ہے، جہاں پہ 99% بچے مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ابھی سیاست میں وہ نہیں آیا، اس کے بعد اس کی ماں کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ اس اپنے رب کے بعد جس ہستی سے انسان محبت کرتا ہے وہ کون ہوتی ہے؟ ماں۔ اس کی ماں کینسر سے مر رہی تھی، جب مر گئی تو اس نے اس کی لاش پہ، میت پہ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ بار الہ میں نے بڑی عزت کمائی، میں نے بڑی شہرت کمائی، میں نے بڑی دولت کمائی، مجھے یہ توفیق دے دے کہ پاکستان کے اندر میں غریبوں کا مفت علاج کر سکوں کینسر کا۔ اور میرے دوستو، بہنوں اور بھائیوں، یہ بات دھیان سے سننا، اس کے 20 بڑے بڑے ماہرین اکٹھے کیے اور ان کو کہا کہ میں کینسر اسپتال بنانا چاہتا ہوں۔ ان 20 میں سے 19 نے یہ کہا کہ پاکستان میں کینسر اسپتال نہیں بن سکتا۔ صرف ایک آدمی نے کہا بن تو جائے گا لیکن چل نہیں سکتا۔
کیا کہا؟ بن تو جائے گا لیکن چل نہیں سکتا۔ اس اللہ کے بندے نے یکو تنہا یہ عہد کیا کہ میں کینسر اسپتال بناؤں گا بھی اور غریبوں کے لیے مفت علاج بھی فراہم کروں گا۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج ایک نہیں 4 کینسر اسپتال ہیں پاکستان کے اندر اور 75% لوگ اس کے اندر غریب مفت علاج کراتے ہیں۔ ابھی وہ سیاستدان نہیں بنا، میری اصل بات ابھی نہیں آئی، اصل بات ابھی میری نہیں آئی، ابھی وہ سیاستدان نہیں بنا۔ میرے دوستو، اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اس ملک کو کرپشن کا کینسر، اقرا پروری کا کینسر، اپنی اولاد کو پالنے کا کینسر، اپنے قوم کے مال سے کھلواڑ کرنے کا کینسر، یہ عام ہے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا، اکیلے فیصلہ کیا کہ میں اس قوم کے لیے آگے بڑھوں گا، اور وہ آگے بڑھا۔ اور اب غور کر لیں، ایک عمران خان وزیر اعظم ہے، اس سے پہلے 3-4 وزیر اعظم کون رہے ہیں؟ شرم آتی ہے جو اس سے پہلے 4 وزیر اعظموں کے نام لیتے ہیں۔ نواز شریف پہلا نام۔ مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک دفعہ کہا یہ جھوٹا اور بے ایمان ہے، کہا کہ نہیں کہا؟ کہا۔ دوسری مرتبہ کہا یہ جھوٹا اور بے ایمان بھی ہے اور اس کی کرپشن پہ اسے 10 سال سزا بھی ہے اور قید کر دیا۔ بات یہاں پر نہیں، تالیاں بجانے کی تو ایک بات بھی آج میں نہیں کروں گا، ساری باتیں یہاں سے سوچنے کی ہیں۔ اس کو 2 دفعہ سپریم کورٹ نے، سول کورٹ نے نہیں، سیشن کورٹ نے نہیں، ہائی کورٹ نے نہیں، سپریم کورٹ نے 2 دفعہ سزا دی۔ اور ہمیں ہائی کورٹ کیا پوچھتی ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب یہ بتائیے یہ جو بیمار ہے اس کی پلیٹیں کم ہو گئی ہیں، یہ کل صبح تک زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ یہ پوچھا ہم سے۔ اب مجھے بتائیں، اس مجمع میں ہم سب کوئی ایک آدمی اپنے اگلے سانس کی ضمانت دے سکتا ہے؟ جب نہیں دے سکتا تو ہم نے اکرم من اللہ کو کہا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، کہ اگر تمہیں اپنی اگلی سانس کا نہیں پتا تو ہمیں کیسے پتا ہے کہ یہ اگلے صبح تک زندہ رہے گا؟ ہم مجبور تھے، اس مجرم کو ہم نے جانے دیا۔ اور کوئی بے غیرتی کی انتہا ہوتی ہے، کوئی بے غیرتی کی انتہا ہوتی ہے، بستر سے اٹھا دوڑ لگانی شروع کر دی۔ نہ آج تک پلیٹیں پوری نہیں ہیں۔ حکومت نے کہا لاہور ہائی کورٹ کو کہ جناب اسے 7 ارب روپے کی ضمانت لیں، لاہور ہائی کورٹ نے، اسی لیے وہ ایک پیشے کا نام لے کر کہتے ہیں یہ لاہور نہیں فلاں ہائی کورٹ ہے، وہاں سے ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں اس کا بھائی بہت اس کی انگلی ہلتی ہے، یوں کر کے، وہ بہت ذمہ دار آدمی ہے، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ لکھوا کے کہا کہ یہ 8 ہفتوں کے لیے۔ کتنے ہفتوں کے لیے؟ 8 ہفتوں کے لیے۔ مجھے یہ بتائیں، 8 ہفتوں کے لیے ضمانت سے باہر چلا گیا، کوئی حیا، کوئی شرم، کوئی غیرت؟ 1.5 برس ہو گیا۔ اب بتائیے کس پہ؟ ایک وزیر اعظم یہ، ایک عمران خان۔ ایک وزیر اعظم وہ مشہور پینٹ والا ہے جس کی پینٹ نیو یارک ایئرپورٹ پہ امریکیوں نے اتروا دی تھی۔ ایک وزیر اعظم وہ ہے کہ جس کے گلے کے اندر ترکی کی خاتون اول کا ہار ہے، پتہ ہے نا اس کا؟ کوئی نام دے اس کا؟ پتہ ہے اس کا؟ ایک یہ معیار ہے، اور ایک جس کو راجہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ راجہ یہ 4 وزیر اعظم ہیں۔ پھر عمران خان ہے۔ اچھا 4 آنے والے بھی دیکھ رہے ہیں، 4 جو دعویٰ کر رہے ہیں اس میں خاتون ہے۔ میں چونکہ خواتین کے بارے میں بہت ہی محتاط الفاظ استعمال کرتا ہوں، اس کا میاں کہتا ہے جدو نقاب پڑھایا سی میں تے ادو کا یہ وزیر اعظم بنا کے بیٹھا ہے۔ ایک وہ ہے، الف بے نہیں آتی اس کو، الف بے نہیں آتی اس کو، فوج کو گالیاں نکالتی ہے۔ جو بات تائے نریندر مودی جو بات تائے نریندر مودی کو پسند ہوتی ہے
وہ بات وہ اپنے اکاؤنٹ کے اوپر لکھ کر، وہ پچھلے دنوں را نے میچوں کے درمیان وہ ایک بینر اڑایا جو بلوچستان کے حوالے سے تھا، اس نے اسے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جب لانتیں ڈالی پورے پاکستان نے، پھر اگر کسی کھڑے پیودی تھی ہیں تو پھر کھڑی رہا، پھر مٹایا کیوں اس کو، کیوں کینسل کیا ٹویٹر اکاؤنٹ؟ تائے نریندر مودی کی خوشنودی کے لیے وہ کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کون ہے؟ وہ ابھی دیوان صاحب پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے کہ مطلب درجنوں میں بکتے ہیں یا درجنوں میں بکتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں چینی اگتا ہے۔ ایک وزیر اعظم وہ بننا چاہتا ہے جو کہہ رہا ہے چینی اگتا ہے۔ دو مولانا فضل الرحمان کو بھی گن لیں۔ اب ایک عمران خان ہے، سرو قدے عجبے قامت ناز عجبے، اور یہ بونے ہیں، 4 پہلے بونے اور 4 بعد میں آنے والے بونے۔ کھرا جس نے 41 سال کا حساب کتاب سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آ جاتے ہیں مہنگائی کے اوپر۔ دیکھیں ایک صدی کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہ وبا آئی ہے کہ جو اللہ کے فضل و کرم سے حبیب اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اگر کسی نے کنٹرول کی ہے تو پاکستان نے کنٹرول کی۔ کہ دنیا کہتی ہے نا کہ بھئی اس طرح کنٹرول کرو جس طرح عمران خان نے کنٹرول کی ہے۔ یہ وبا آئی ہے 100 سال کے بعد اور دنیا ڈوب گئی ہے۔ اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے 2 باتیں ایک اور میں بھول گیا، وہ ضرور سن لیں۔ یہاں پر اس پنڈال کے اندر کوئی 10-15 لوگ ایسے ہوں گے جن کے چھوٹے بڑے جیل میں ہوں گے، ماں مر جائے، باپ مر جائے، کبھی کسی کو جنازہ پڑھنے کی اجازت ملی ہے؟ ان ظالموں نے سارا نظام عدل تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ ہم کس طرح کے حالات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے یہ لوگ ایک تباہی اور فساد، ایک ایسی مصیبت بن کے اس ملک کے اندر ہیں کہ اب بھی چاہ رہے ہیں کہ تباہی اور بربادی آ جائے۔ میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کریں، میں مہنگائی کی بات کرنا چاہتا ہوں، پھر ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کروں گا۔ مہنگائی کیوں ہے؟ آپ سب باہر کی دنیا میں کوئی نہ کوئی ہوگا، امریکہ میں اگر پاکستان سے 10 گنا زیادہ مہنگائی نہ ہو تو عمران خان ذمہ دار، برطانیہ میں 15 گنا مہنگائی نہ ہو تو عمران خان ذمہ دار، گلف میں 5 گنا مہنگائی نہ ہو تو عمران خان ذمہ دار۔ اب وہاں کی مہنگائی کا بھی ذمہ دار عمران خان ہے۔ چنانچہ ایک مہنگائی تو بین الاقوامی ہے، دوسری مہنگائی کیوں ہے؟ ہم نے آج جو سڑکیں بنائی ہیں وہ 1 کلومیٹر 15 کروڑ روپے کا بنایا ہے، انہوں نے 10 سال جو پہلے بنائی تھی وہ 1 کلومیٹر 35 کروڑ روپے کا بنایا۔ آپ پوچھتے ہیں مہنگائی کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں مہنگائی کیوں ہے۔ ابھی آپ نے 6 مہینے پہلے بڑا رولا پڑا کہ جناب ہر سال یہ ٹول پلازا والے 10% اضافہ کر دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اضافہ 10% کیوں ہوتا ہے؟ 2015 میں نواز شریف وزیر اعظم بھی تھا اور سڑکوں کا وزیر بھی تھا۔ آج 15 کروڑ روپے میں بننے والی کلومیٹر سڑک اس نے 35 کروڑ میں بنائی، اور اس وقت دنیا کی ایک کمپنی سے معاہدہ کیا کہ 2035 تک، کب تک؟ 20 سال، 15 سے 35 تک ہر سال 10% ٹول پلازا میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کو جو ہماری سورن گارنٹی ہے نا، حکومتی گارنٹی، وہ دی ہوئی ہے۔ کیسے جائیں اس معاہدے سے باہر؟ کیسے جائیں؟ 25 سال تک معاہدہ کیا ہوا ہے کہ بجلی کی قیمت اس طرح بڑھے، اس میں سے کیسے نکلیں؟ مہنگائی اس لیے ہو رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ علاقہ لاہور سے ذرا دور پڑتا ہے،
یہ ٹرین آپ بھی گئے ہوں گے, یہ ٹرین بنی ہے 350 ارب روپے کی. کتنے کی؟ 350 ارب روپے کی. اس کی 4 ماہ کا خرچہ کتنا ہے؟ 35 کروڑ روپیہ. اور اس کی 4 ماہ کی آمدن کتنی ہے؟ 12 لاکھ. مہنگائی اس لیے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک وہ بات, اگر دنیا کے سامنے عزت کے ساتھ سر بلند کر کے یہ کہہ کے کہ پاکستان کی دھرتی کے اوپر امریکیوں کے ناپاک قدم نہیں آئیں گے, ایبسولوٹلی ناٹ ہوگا, ایبسولوٹلی ناٹ ہوگا, ایبسولوٹلی ناٹ ہوگا, ایبسولوٹلی ناٹ ہوگا, تو پھر اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی. میرے دوستوں اور ساتھیوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم سب, آپ کو تو شاید معلوم ہی ہوگا, میں ایک عام آدمی ہوں, فقیر آدمی ہوں, نہ مال نہ دولت نہ جائیداد کچھ نہیں رکھتا. میں نے پچھلے الیکشن میں سعد رفیق کو چیلنج کیا تھا کہ سعد رفیق اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, میں آج پھر چیلنج کر رہا ہوں, تو آؤ میرے بینک اکاؤنٹ, میری ساری جائیداد ساری لا کے غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں, تم اپنی حرام کی کمائی کا صرف 10%. میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں حماد اوان کے, یہ حماد اوان اس کے ورکرز کنونشن میں پھر چیلنج کر کے جا رہا ہوں. آپ بتائیں کس کو چیلنج کروں؟ چلیں اس کو چھوڑ دیا, وہ بدبخت تو بھول گیا. آپ بتائیں کس کو چیلنج کروں؟ بولیں, جس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں وہ اپنی دولت کا 10% اور میں اپنی ساری کمائی, سارے بینک بیلنس, ساری جائیداد یہاں پر آ کے غریبوں میں بانٹ دوں گا. ان کو کہیں جرأت کریں. میرے دوستو, میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں, میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں عمران خان کا ساتھی. قیامت کے روز اپنے رب کے پاس جاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ اے بارے کبھی حرام کا ایک پیسہ, نہ اپنے آپ کو نہ اپنے بچوں کو, کبھی حرام کا ایک پیسہ عمران خان نے نہ اپنے آپ کو نہ اپنے بچوں کو, اور وہ اپنی قوم کو بھی حرام سے منع کرتا. اور ان کا فلسفہ کیا ہے؟ ان کا فلسفہ وہ کھاندہ ہے تے لاندہ بھی ہے نا جی. ان کا فلسفہ زندگی کا یہ ہے. اس لیے بہت وقت ہو گیا, میں نے آپ کی بڑی سما خراشی کی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جتنی بات بھی میں نے آپ کے سامنے کی ہے, کیا آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ عمران خان ابھی اسے وقت دینا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتائیں. میرے دوستو, یہ بہت اہم فیصلہ ہے جو آپ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست دولت مندوں کی جاگیر نہیں ہوتی, یہ حرام خوروں کی جاگیر نہیں ہوتی. یہ سیاست جس کو اللہ دیتا ہے, جس کو اللہ دیتا ہے. آخری بات سن لیں, دنیا کہتی ہے مجھے آگے کہ چوہدری صاحب میں سیاست اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے عزت چاہیے. میں انہیں کہتا ہوں کہ سیاست کے عزت کے لیے نہیں کرتے, اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی کہتا ہوں, یہ بھی مجھے کہتے ہیں چوہدری صاحب اسی سیاست عزت واسطے کرنی. نو, سیاست مقاصد کے لیے کی جاتی ہے, سیاست مقاصد کے لیے کی جاتی ہے. مقصد کیا ہے؟ قوم کی خدمت. عزت 2 طریقے سے ملتی ہے. آپ کا رب آپ کو عزت دیتا ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. کون عزت دیتا ہے؟ رب عزت. بولے میرے ساتھ, کون عزت دیتا ہے؟ اللہ. کون عزت دیتا ہے؟ کہ دوسری تے جڑیاں دے اپنے ہاتھ دی کمائی. عزت اپنے ہاتھ کمائی ہے, منگی دی نہیں. کدی کرو کسے کو عزت, کدی عزت نہ کسے کو منگنا. عزت اپنے ہاتھ کمائی دی تو تہاڈا رب دینا. بس یہ سبق یاد رکھو گے, زندگی کدی شرمندگی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. وما علینا الا البلاغ.